پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذبح سے لے کر، بلکہ ذبح سے کیا، جانور کی خریداری سے لے کر ذبح کرنے تک، اور ذبح سے لے کر گوشت کی تقسیم تک، اور کھال کو مصرف میں پہنچانے تک، کھال کیا اس کی رسی کو بھی مصرف تک پہنچانے کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ قربانی ایک عبادت ہے، لہٰذا ان احکامات کے مطابق اس قربانی کی عبادت کو بجا لایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، اور پھر قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ آپ نے نہیں چھوڑا جس کی وضاحت آپ نے نہ دی ہو، جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ نہ دیا ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہر عمل کا حل موجود ہے۔ مثال کے طور پر جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے متعلق یہ ہمیں تاکید کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے پر بھلائی کا حکم دیا ہے، ہر شے کے ساتھ احسان اور سلوک اور اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اذا ذبحتم، جب تم جانور ذبح کرو، فاحسنوا ذبحۃ، بہت اچھی طرح سے بہترین انداز سے ذبح کرو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تم میں سے ہر آدمی اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر کے رکھے۔ اور پھر فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو راحت دینے کی کوشش کرے، یعنی جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اس کو ذبح کے علاوہ کوئی اور تکلیف تاکہ نہ ہو، حتی الامکان اس جانور کو تکلیف دینے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ذبح کا طریقہ بتایا۔ اور پھر جب آپ جانور کو ذبح کریں تو اس وقت جب آپ جانور کو لٹائیں تو کوشش کریں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور قبلے کی طرف رخ کر کے لٹائیں۔ اور پھر جتنے بھی افراد اس موقع پر جانور کو پکڑے ہوئے ہیں، کوئی پیر پکڑے ہوئے ہے، کوئی سر پکڑے ہوئے ہے، کسی نے پیٹ دبایا ہوا ہے، تو ذبح کرنے والا آدمی جب تکبیر پڑھے تو سب کے سب اس کے ساتھ تکبیر پڑھیں، چونکہ یہ مقصود ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ حکم ہے جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اسی طرح سے یہاں ایک بہت اہم بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ اگر آپ نے از خود اپنا جانور ذبح کرنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ نے تھوڑی سی چھری چلائی مگر آپ نہیں چلا پائے، آپ کا ہاتھ کانپ گیا، یا اسی طرح سے آپ کے ہاتھ سے قصائی نے چھری لے لی ہے، تو آپ نے مکمل ذبح نہیں کیا تھا، معمولی سا کٹ لگا ہے، باقی کام قصائی نے کیا ہے، تو آپ نے تکبیر پڑھی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر قصائی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی تکبیر کو پڑھے، وہ بھی ذبح کے وقت تکبیر کو پڑھے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس قصاب قصائی کا ایمان، اسلام، دین آپ اس کا دیکھیں۔ غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، غیر مسلم کے ذبیحے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی قربانی کو خراب نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com